بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی مسئلہ تقلید کے اوپر بھی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں تقلید ضروری ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تقلید کے اوپر ہماری دلیل ہے۔ تو اب یہ ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ تقلید کے حوالے سے عرض کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی بات ماننا۔ اطاعت کے معنی کے اندر ہے تقلید بھی۔ تو تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی ماہر فن کی بات مان لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس کے پاس دلیل موجود ہے، کیونکہ بات مانی جا رہی ہے ماہر فن کی، جاہل کی تو بات نہیں مانی جا رہی، نہ اہل کی تو بات مانی نہیں جا رہی۔ تو تقلید کا مطلب کیا ہے کہ جو فن کا ماہر ہے نا اپنے فن کا، تو اس کی بات ماننا اور بغیر دلیل کے مطالبے کے ماننا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس کے پاس دلیل موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں تو اس کے پاس دلیل نہیں، دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کے لیے دلیل سمجھنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو اس نے بنیادی علم حاصل نہیں کیا، وہ علمی پیچیدگیاں جانتا نہیں، اگر اس کے پاس سامنے وہ مجتہد اور ماہر دلیلیں دینا شروع کر دے تو وہ دلیل کو کیسے سمجھے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر فن کے اندر مثال کے طور پر ایک آدمی انجینئر ہے، وہ نقشہ بناتا ہے جی، تو جب وہ نقشہ بنا دیتا ہے تو اس سے کوئی دلیل نہیں پوچھی جاتی کہ آپ نے یہ نقشہ کیسے بنایا، اس کی دلیل کیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یا ایک ڈاکٹر اگر ہم اس سے علاج کرواتے ہیں اور کسی بھی بیماری کا اگر وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، لکھ کے دیتا ہے، تو ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے کہ جی آپ ہمیں دلیل دیں کہ آپ نے 4 گولیاں کیوں رکھی ہیں، 5 کیوں نہیں رکھی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ سرخ رنگ کی کیوں ہیں، کالے رنگ کی کیوں نہیں ہیں؟ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کیونکہ اگر وہ MBBS ڈاکٹر اسے دلیلیں دینا شروع کر دے تو وہ دلیل نہیں سمجھ سکے گا۔ ہاں اپنے فن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دلیل دی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، تو فقہ حنفی شرعی فقہ ہے، یہ انفرادی رائے پر نہیں، یہ فقہ جو ہے نا مرتب کی گئی، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، تو 40 رکنہ کمیٹی تھی، اور اس کے اندر ہر فن کے ماہر علماء ہوتے تھے، ہر علم کے ماہر۔ بات سمجھا رہی ہے؟ پھر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو اس کمیٹی میں مسئلہ سامنے رکھا جاتا، اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے، پھر جس پر اتفاق ہوتا اس کو لکھ لیا جاتا۔ اس طرح یہ فقہ مرتب ہوئی ہے، یہ نہیں کوئی للو پنجو کٹھے ہوئے اور انہوں نے فقہ حنفی لکھ دی، نہیں سمجھ آئی؟ آج تو جو بھی جال کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی فقہ کیا ہے، جی قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ تو بھی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے فقہ۔ میں نے کئی دفعہ میری کئی لوگوں سے بحث ہوئی تو میں نے ان کے سامنے قرآن کھول کے رکھا، میں نے حدیث کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا اس سے ہمیں صرف نماز بتا دو جی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، جس کے اندر فرائض بھی آ جائیں، واجبات بھی آ جائیں، سنتے بھی آ جائیں، مستحبات بھی آ جائیں، مکروہات بھی آ جائیں، نواقض بھی آ جائیں، جن چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ساری چیزیں میں دکھا دوں ایک جگہ۔ ساری زندگی لگے رہو آپ قرآن پاک میں اور حدیث کی کتابوں میں، پوری نماز کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں سے کام لیا اور انہیں یہ ساری چیزیں زندگی لگا کے تو تقسیم کر دی، نہیں سمجھ آئی؟ وضو کے مسائل پہلے انہوں نے طہارت کے مسائل لکھے، پھر وضو کے، پھر غسل کے جی، پھر نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، قربانی کے، تمام مسائل انہوں نے یکجا کر دیے اور پھر تقسیم کر دی کہ یہ اس چیز کے فرض ہیں، یہ واجب ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں، یہ نواقض ہیں۔ تو بتاؤ ان کا احسان ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ تقلید کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ بھئی ایک جہل کے پیچھے ہم چلنا شروع کر دیں۔ جہل کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اپنے فن کے ماہر کی۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ جو 4 مجتہد گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، تو ان کی فقاہت کے اوپر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ تو اور یہ جو تقلید ہے نا، یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں بھی ثابت ہے۔ آپ نے سن لیا، دیکھو اولی الامر منکم، اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے کاموں کے ماہر ہیں نا، تو جن کے ہاتھوں میں کاموں کا اختیار ہے ان کی بھی تقلید کرو۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں کہا ان سے دلیل پوچھو، نہیں سمجھ آئے؟ یہ تو نہیں فرمان سے دلیل پوچھو، یہ دلیل کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بس اتنا ذکر آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اختیار لوگ ہیں، مطلب علماء فقہا ہیں یا حکومت عادل بادشاہ، ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ یہاں دلیل پوچھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ماہر سے دلیل نہیں مانگی جاتی،
اتنی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا مسائل کو حل کرنے کا کہ کوئی مسئلہ پیش آیا تو صحابہ کرام نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آیت نازل ہوگی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا تو اس کے بعد پھر وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اس وجہ سے جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی دو ہی طبقے تھے. ایک وہ جو فتویٰ دیتے تھے جس کو مجتہد کہتے ہیں، ماہر کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کی تقلید کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ اور ہر علاقے کے اندر اپنا اپنا ایک مفتی ہوتا تھا اور فتویٰ دیتا تھا. جب کوفہ آباد ہوا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تشریف لے گئے تو ان سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، آپ ان کو بتاتے تھے، کوئی دلیل نہیں پوچھی جاتی تھی. پھر سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا اور وہاں پر وہ مسائل بتاتے تھے. مکہ کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، اور مدینہ کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، اور بصرہ کے اندر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، اور دیگر اس طرح. تو یہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی کہ ایک دفعہ کسی مسئلے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فتویٰ بتایا لوگوں کو، تو انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کے جو مفتی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی بات، ان کے دوسروں کی بات کی وجہ سے ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے وہ مفتی ہیں، ہمیں فتویٰ دیتے ہیں، ہم ان کی بات پر عمل کریں گے، اور دوسروں نے بھی برا نہیں مانا. تو بالکل ایسے ہی چلتا تھا اس زمانے، خیر القرون کے زمانے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا یہ جی بعد کی پیداوار نہیں ہے، اس زمانے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام میں دو طبقے تھے، ایک وہ جو فتویٰ دیتے تھے اور دوسرے جو ان کی بات مانتے تھے. اب یقین کریں کہ حدیث کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جو کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی سے منقول ہے، ان کے ساتھ نہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے نہ کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حدیث کی جب ہم کتابیں کھولتے ہیں نا، اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو نیٹ پر کتابیں دیکھتے ہیں نا، ان پر اعتماد نہ کیا کریں آپ، کیونکہ میں نے خود بھی نیٹ پر کتابیں دیکھی ہیں. نیٹ پر جو کتابیں چڑھائی گئی ہیں اس میں صرف انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے نا اس کو لکھ دی ہے، باقی جو کسی صحابی کا فتویٰ، تابعی کا فتویٰ، تبع تابعی کا، اس کو نکال دیا ہے، بس حدیثوں کے نمبر لگا دیے. تو کہ نوجوان دھوکہ کھا جاتے ہیں اس سے. تو اصل جو کتابیں ہیں وہ دیکھیں، اصل کتابوں کے اندر آپ کو وہ چیز ملے گی کہ جو نیٹ کے اوپر کتابیں اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی وہ چیز. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بلا مبالغہ ہزاروں فتوے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے موجود ہیں. ان کے ساتھ نہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے نہ کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، اور ساری امت ان کے فتووں کو مانتی آ رہی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی تقلید ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ایک بندہ ماہر بھی نہ ہو اور کسی ماہر کی بات بھی نہ مانے اور جاہل ہو کر قرآن و حدیث میں دخل اندازی کرے. ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا. اور اگر کوئی ایسا ہوتا، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو اس کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور ہر بندہ سمجھتا تھا کہ یہ تو جاہل ہے، تو اس کو کیا حق ہے کہ دین کے اندر دخل اندازی دینے کا. تو ایسے ہی چلتا آیا. پھر تو آگے پھر جب اللہ پاک نے کام لیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر بعد میں اور بھی ائمہ اکرام آئے، 4 فقہ کے امام، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام لیا کہ انہوں نے اصول اور فروع کو جمع کر دیا. آج تو لوگ کہتے ہیں نا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے، آج لوگ سوال کرتے ہیں. اور اللہ کے بندو، جو خود مجتہد ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اس کو پر لازم ہوتا ہے وہ اجتہاد کر کے مسئلہ نکالے. وہ نہیں سمجھ آئی؟ کہ جیسے مصری ہوتا ہے نا، تو وہ تو خود مطلب کہ محنت کر کے اپنے اوزار استعمال کر کے کنواں نکال لیتا ہے، بور کر لیتا ہے، پانی نکال کے لے آتا ہے، اور باقی سارے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن پانی تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے نا، اس نے تو صرف محنت کر کے تو اپنے اوزاروں کے ذریعے پانی نکال کے لیا. تو مسئلے تو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے نکالنا اس کے پاس فن نہیں ہوتا ہر بندے کا. تو جو ماہر فن تھے انہوں نے مسئلے نکال لیے. تو لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب کس کی تقلید کرتے تھے، اور اس سے پہلے لوگ کس کے؟ بھائی اللہ کے بندو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ماہر تھے، خود مجتہد تھے، اور جو خود ماہر ہوتا ہے نا وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اس کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ اجتہاد کر کے مسئلہ نکالے، اور جو ماہر نہیں ہوتے ان کی بات مانتے ہیں. اتنی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ فرماتے تھے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا حل ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں. اب دیکھو نا کیسا اصول ہے. اور فرمایا اگر قرآن پاک سے بھی اس مسئلے کا ہمیں حل نہ ملے نا، پھر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، اس حدیث سے وہ مسئلہ نکال لیتے ہیں. اگر حدیث سے بھی اس کا حل نہ نکلے تو پھر ہم صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے.
وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر حل نہ ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہم اپنے رائے سے اجتہاد کرتے ہیں، مطلب کہ پھر قرآن و حدیث کے اصولوں سے وہ مسئلہ حل کر کے نکال لیتے ہیں، اور جو آگے لوگ دوسرے جن کو اس فن کی مہارت ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، جیسے کئی بار آپ کو دلیل دیتے ہیں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ بحث کا مسئلہ انہوں نے بتایا، اگر کھانے پینے کی چیز میں مکھی کے علاوہ جگنو یا تموڑی یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز گر جائے اڑنے والی، ہاں جی حشرات الارض جس کو بولتے ہیں، تو اس کا مسئلہ انہوں نے بتایا، بات سمجھائیے کہ نہیں آئی؟ تو پھر یہ جو مسائل جتنے بھی ہمیں جو نہ قرآن میں ہمیں واضح ملتے ہیں نہ حدیثوں میں، انہوں نے قرآن و حدیث کے اصولوں سے وہ مسئلے حل کر کے بتائے ہیں، اور باقی امت ان کی تقلید کرتی آ رہی ہے، ان کی بات مانتی آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اس کے پیچھے چلو جو میری طرف لوٹ کے آتا ہے، اور فقی جو ہوتا ہے نا، فقی وہ قرآن اور سنت کی طرف لوٹ کے جاتا ہے، ہر فقی کا اعلان ہے القیاس مظہر اللہ مثبت، ہم مسئلے بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں، ہر فقی اعلان کرتا ہے القیاس مظہر اللہ مثبت، ہمارا کام مسئلے بتانا ہے بنانا نہیں ہے، دیکھو بنانا اور ہوتا ہے بتانا اور ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک عالم بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو جی، اب وہ جو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے نا، تو اصل میں وہ اللہ کا حکم بتا رہا ہے، اگر یہ وہ ساتھ نہ بھی کہے اللہ کا حکم ہے، اگر ساتھ نہ بھی کہے نا بھئی نماز پڑھو جی روزے رکھو زکوٰۃ دو حج کرو عمرہ کرو، اب اگرچہ وہ ساتھ نہ بھی کہنا اللہ کا حکم ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھ جائے گا یہ کس کا حکم بتا رہا ہے، اللہ کا حکم بتا رہا ہے، تو ہر فقیہ اعلان کرتا ہے القیاس مظہر اللہ مثبت، کہ ہم مسئلے بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں، بتانا اور ہوتا ہے بنانا اور ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تو بھی اگر یہ تقلید شرک ہے تو پھر نعوذ باللہ یہ جتنے بھی فقہ کے امام گزرے ہیں حدیث کے امام گزرے ہیں، پھر تو ان کی حدیثیں پڑھنا بھی حدیث کی کتابیں پڑھنا بھی شرک ہوا، کیونکہ نہ قرآن میں صحیح بخاری کا ذکر آتا ہے، مسلم کا، ترمذی کا، ابو داؤد نسائی کا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ سیاہ ستہ پڑھنا، سیاہ ستہ کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ یہ حدیثوں میں ذکر ہے، لیکن سارے لوگ سیاہ ستہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا بخاری پر عمل کرنا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں بخاری کا ذکر آتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی ہم بخاری اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار ہم فقہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ فقہ کے اندر قرآن و سنت کے ہی مسئلے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر کوئی بندہ یہ بات نہیں مانتا تو کئی دفعہ ہم نے کہا کہ وہ آج بسم اللہ کرے، ہم 2-4 مسئلے پوچھیں گے، زیادہ نہیں 2-4 مسئلے صرف، ٹھیک ہے، ہمیں قرآن سے نکال کے دے دیں، ہمیں حدیث سے نکال کے دے دیں، سو بسم اللہ، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جناب وہ شرک کریں، نہیں سمجھے؟ اگر یہ شرک ہے تو ہم تو شرک سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نکالا تو صحیح نا، تو یاد رکھو یہ شرک نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے جو قرآن و سنت میں مہارت نہیں رکھتا، جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے ماہر کی تقلید کرنا یہ واجب ہے۔ باقی انشاءاللہ 1-2 درس اس کے اوپر میں اور بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دوں گا تاکہ بات پوری واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی